العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نکاح سے متعلق ہم تفصیلی بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام کا فارمیٹ بھی ہے کہ ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ قرآنی آیات اور پھر ان کی تفسیر مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر اگر معاشرے میں ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں، کوئی بے عملی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے اور کیا اس کا کفارہ یا تدارک ہو سکتا ہے۔ ابھی جو آیت چل رہی تھی یہ سورہ نساء کی 23ویں اور 24ویں آیت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتوں کا تذکرہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح کو حرام قرار دیا۔ پھر آگے بیان فرمایا تھا کہ اِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مگر وہ عورتیں جو تمہاری لونڈیاں ہیں کہ ان سے تم بغیر نکاح کے بھی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا ہے تم پر کہ ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں۔ اور آگے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئیں تمہارے لیے ان عورتوں کے علاوہ دوسری تمام عورتیں، یعنی جو حرام عورتیں ذکر کر دی گئیں، جس کی تفصیل کیا تھی کہ ماں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی ماں، رضاعی بہنیں، ایسی کسی عورت کی بیٹی جو دوسرے شوہر سے ہے لیکن اس عورت سے تعلق قائم ہو گیا تو یہ بیٹی بھی حرام ہو گئی۔ اور اسی طرح سگے بیٹوں کی بہویں یہ منع ہے، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا، اور کسی اور کی منکوحہ، کسی اور کی بیوی سے نکاح کرنا، یہ سب کا سب منع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ ان عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں، لیکن کس طرح ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس طرح کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں ان کو طلب کرو، یعنی باقاعدہ مہر ان کو دو، محسنینہ، اس طرح کہ ان سے حلال طریقے سے شادی کرو باقاعدہ، یہ نہیں کہ معاذ اللہ زنا کے طریقہ اختیار کرو، غیر مصافحین، اور اس طرح ان سے نکاح اس طرح تعلق قائم کرو کہ جس میں کوئی سرکشی نہ ہو، زیادتی نہ ہو، گناہ نہ ہو، یعنی گویا کہ شادی کر کے اور زنا وغیرہ سے بالکل بچتے ہوئے پھر ان عورتوں کو اپنے اموال کے ذریعے تم طلب کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ کسی بھی عورت کو خرید کر یا اس کو پیسے دے کے اس سے معاذ اللہ تعلق قائم کر لیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، ان کے علاوہ تمام عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں کہ اپنے مالوں کے بدلے میں ان کو تلاش کرو۔ تو اب یوں نہیں ہے معاذ اللہ اس کا کوئی نتیجہ نکال سکتا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے علاوہ عورتوں کو مال دے کر ان سے بس ہم تعلق قائم کر سکتے ہیں، تو فرمایا نہیں، محسنین غیر مصافحین، اس طریقے سے کہ باقاعدہ ان سے نکاح بھی ہو اور زنا وغیرہ کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ایک تو یہ مہر کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ عورتوں سے جب نکاح کرو تو ان کو مہر وغیرہ ضرور دو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اسی نکاح کے باب میں آگے جب آئے گی تو میں پوری تفصیل سے نکاح کے اوپر اور مہر کے اوپر بھی کلام کروں گا۔ اگلی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، یہ بھی نکاح کے بارے میں ہے۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اللہ تعالیٰ مردوں کو خطاب کرتے ہوئے گویا کہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ پھر تھوڑا سا آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی بچیوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی جب تک وہ ایمان نہ لائیں لڑکیوں کا نکاح کسی مشرک کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں دو باتیں بیان ہوئیں، ایک تو یہ مردوں سے خطاب ہے، مردوں کو کہا گیا کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرو گے۔ یاد رکھیے کہ جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں، یعنی یہودی یا کرسچنز حضرات ہیں، یہ بھی ایک طرح سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور کرسچن حضرات جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان میں بعض گروپ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہیں، یوں کہ ان میں حلول کر گئی ہے، ایک روح حلول کر گئی ہے، مطلب جیسا کوئی عقیدہ و بہرحال، لیکن اس میں شرک کا تصور یقینی سی بات ہے موجود ہے۔ لیکن یہ آگے آئی جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے، اہل کتاب سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں جو فرمایا کہ مشرکین کا لفظ، تو یہ اہل کتاب کے علاوہ ہے، یعنی اہل کتاب سے مرد کا نکاح، ہمارے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن
یعنی اہل کتاب عورتیں اگر ہوں، کرسچن وغیرہ یہودی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن باقی کسی مشرکہ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں بھی تفصیل یہ ہے کہ وہ یہود یا وہ نصارہ کہ جو واقعی اپنے مذہب کو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور کم از کم اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے قائل ہوں اور صحیح تصور رکھتے ہوں، جو یعنی وہی دین جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، عزیر علیہ السلام کا تھا، ویسا ہی وہ رکھتے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارے نبی کو نبی تسلیم نہ کرتے ہوں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ خود وہ منہ سے کہتا ہے میں یہودی ہوں یا اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے لیکن اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا ہے، تقدیر کا ہی انکار کر دیتا ہے بالکل، وہ تو اس قسم کا شخص پھر وہ حقیقتاً کرسچن ہے بھی نہیں، تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں احتیاط کرنی ہوگی۔ تو یہ مرد کے معاملے میں، مسلمان مرد کے معاملے میں جتنا 1500 سال کی تعلیمات ہیں اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ یہ اہل کتاب عورت سے اگر صحیح اہل کتاب ہے تو نکاح ہو سکتا ہے اس کا، اگرچہ نہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، کہاں جائیں، ادھر کھنچتے ہیں، کوئی ادھر کھنچتے ہیں، اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ مسلمان سے نکاح کرے، کرسچن سے نکاح کرے، تو آپس میں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جو شادی سے پہلے تو انسان سوچتا ہے میں کر لوں گا، بس کر لیں گے، کمپرومائز کر لیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن نہیں، شادی کے بعد جب چیز مل جاتی ہے وہ فیلنگز باقی نہیں رہتی، جذبات کچھ سرد پڑ جاتے ہیں، پھر عقل بولتی ہے، پہلے عقل سو جاتی ہے، جذبات اور فیلنگز اور احساسات وہ غالب آ کر فیصلے کرواتے ہیں، بعد میں عقل فیصلے کرنے لگتی ہے، اور پھر ہم نے اس قسم کی شادیوں کو اکثر ناکام ہوتے دیکھا ہے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اور پھر اولاد کی جو بیچاری کی درگت بنتی ہے کہ وہ مینٹلی ایسی ٹارچرڈ ہوتی ہے کہ کہاں جائیں، اس کو قبول کریں، اس کو قبول کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، بڑے مسائل۔ تو اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اس طریقے سے اولاد کو ڈسٹرب کر دینا یہ بھی مناسب نہیں لگتا ہے، بہتر ہے کہ اپنے ہی اس میں نکاح کیا جائے۔ لیکن بہرحال ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اس پہ اجماع ہے علماء اسلام کا کہ اگر مسلمان مرد ہے اور صحیح اہل کتاب عورت ہے تو اس سے نکاح اس کا ہو جائے گا، دیگر مشرکہ عورتوں سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر مسلمان لڑکی ہے، یاد رکھیں اس کا نکاح کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، نہ اہل کتاب سے نہ کسی اور سے، اس پہ اجماع ہے، اور جس پر اجماع ہو جائے، علماء کا اتفاق ہو جائے، یہ آج کل تو خیر بڑی مطلب آزادی ہے صاحب، جس کو چاہے جیسا مرضی آپ کہہ دیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی میری امت کے اکثریت یا علماء جو ہیں وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علماء کسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو یہ اتفاق وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کے رسول پسند کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو کوئی یہ کہہ کے نظر انداز نہیں کر سکتا کہ جو مولویوں نے اتفاق کر لیا ہے، ہم نہیں مانتے مولویوں کے اتفاق کو۔ آپ مولویوں کے اتفاق کو نہیں مان رہے، آپ اللہ کے حکم کو ماننے پر مجبور ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا اتفاق تمہیں ماننا پڑے گا، پھر کیا کریں گے؟ اس لیے یاد رکھیں، اور اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا سواد الاعظم من شذ شذ فی النار، آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے علیحدہ ہوا اسے آگ میں علیحدہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اہل اسلام کی یعنی جو علماء ہیں، طبقہ مفتیان کرام، ان کی میجورٹی ایک طرف ہو جائے تو پھر حق انہی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا آج کوئی میڈیا پہ بیٹھ کر اگر ان علماء کے خلاف، فقہا کے خلاف، جو ہمارے 1500 سال میں علماء فقہا بڑے بڑے گزرے ہیں، علم اور تقوی کے پہاڑ تھے، ان پہ تنقید کرتا ہوا نظر آئے کہ جی تو مولویوں نے فیصلے کیے اور ایسا کیا ویسا کیا ہے، ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اتفاق کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس فرد واحد کی رائے کو قبول کر لیا جائے۔ واہ جی سبحان اللہ، اکیلا اپنی رائے کو ٹھونسنے کے لیے انسان تیار ہے، اور جن پر اللہ کا خصوصی کرم تھا ان کے اتفاق کو بھی نہ مانے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اس لیے سوچنا سمجھنا چاہیے ذرا، اور خدا کا خوف بھی رکھنا چاہیے۔ لہذا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اور میں اس کے حوالے بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں مستند تفسیر کی روشنی میں، کہ اگر کوئی مسلمان عورت ہے، اس کا نکاح کسی کرسچن سے نہیں ہو سکتا، یہودی سے نہیں ہو سکتا، کسی اور مشرک سے نہیں ہو سکتا، کرے گی تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور مطلب بس اللہ تعالیٰ پھر جو اس کو سزا مقرر کرنا چاہے توبہ کرنی پڑے گی۔ اس میں دیکھیں ابو الحسن علی بن محمد فرماتے ہیں، یہ تفسیر خازن لکھنے والے ہیں، صاحب خازن، ان کی تفسیر خازن ہے،
یہ جو فرمایا نا یہ آیت میں ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم مشرکین سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو کس کا نکاح نہ کرو؟ مراد یہاں پر ہے کہ بچی کے جو نکاح کرنے والے اولیاء جس کو کہتے ہیں، جسے باپ ہے، اسے خطاب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی بچیوں کا نکاح مشرکین سے مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ھذا خطاب لاولیاء المرأۃ، یہ عورت کے اولیاء سے خطاب ہے۔ اور کیا معنی ہے؟ اے لا تزوج المسلمۃ من المشرکین، یعنی کسی مسلمان بچی کا نکاح مشرکین سے نہ کرو۔ حرم علی المؤمنات، حرام کر دیا گیا ہے مومنہ عورتوں پر، ان ینکحن مشرکین، کہ وہ مشرکین سے نکاح کریں۔ من ای اصناف الشرک کانا، شرک کی اصناف میں سے، اقسام میں سے کوئی بھی قسم ہو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وانعقد الاجماع علی انہ لا یجوز للمسلمۃ ان تتزوج، اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اجماع کہتے ہیں کہ ایک زمانے کے تمام علماء کا کسی ایک مسئلے میں متفق ہو جانا، اور وہ علماء بھی وہ ہوں جو سرکار کے امتی ہوں اور نیک پرہیزگار متقی ہوں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ امت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے کے تمام متقین علماء کا کسی ایک مسئلے میں متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ اور اگر یہ اجماع ہر زمانے میں منتقل ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اس پہ متفق تھے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، حتیٰ کہ آج تک اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ اتنا مضبوط اجماع ہوگا کہ اجماع جو صحابہ کا اجماع ہے بہت ہی مضبوط ہوتا ہے کہ وہ نص قطعی کے برابر ہوتا ہے، اتنا مضبوط اجماع۔ اور بعد میں بھی جتنے امت کے علماء اتفاق کریں گے اور وہ ہوں متقی پرہیزگار ہوں، اور ہر زمانے میں میجورٹی اگر ایک طرف ہے تو پھر حق انہی کے ساتھ ہوگا، وہی فیصلہ مانا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ منعقد ہو چکا ہے اجماع اس بات پر کہ بے شک مسلم عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین سے نکاح کرے۔ تفسیر کبیر میں ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب تفسیر کبیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلا خلاف ہا ہونا ان المراد بہ الکل، اس مقام پر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پر تمام کے تمام مشرکین مراد ہیں۔ وَأَنَّ الْمُؤْمِنَةَ لَا يَحِلُّ تَزْوِيجَهَا مِنَ الْكَافِرِ الْبَتَّةَ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْكَفَرَةِ، اور اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مومنہ بچی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کافر سے نکاح کرے، اور وہ کفر کی کوئی بھی انواع میں اختلاف ہو کیسی بھی ہوں، سب کے سب سے نکاح کرنا بچی کا منع ہے۔ اسی طرح شہاب الدین محمود بن عبداللہ آلوسی صاحب جو صاحب روح المعانی ہیں، بہت زبردست مفسر ہیں، آپ روح المعانی اٹھا کر پڑھیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، ایسے زبردست گہرا اللہ نے ان کو قرآن کا علم عطا فرمایا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے لا تزوج الکفار من المؤمنات، یعنی کفار سے مومنہ بچیوں کا نکاح مت کرو، سواء کان الکافر کتابیا، برابر ہے کہ وہ کافر کتابی ہو یعنی اہل کتاب میں سے ہو، او غیرہ یا اس کے علاوہ ہو، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْمُؤْمِنَةُ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، اور یہ بھی الگ ہے کہ یہ بچی چاہے مسلمان آزاد عورت ہو چاہے مسلمان کنیز ہو، اس کا نکاح کسی کافر سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس طرح کے اب یہ معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں بہت سی جگہوں پر کہ بچیاں جو ہیں وہ غیر مسلمین تک کو پسند کر رہی ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ جن کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، عربی عبارت بھی پڑھنے نہیں آتی، وہ چیلنج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ منع ہے، یہ تو مولویوں نے اپنا خود ہی بنا لیا ہے، جی ہم تو ایسا کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جو کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ خود جواب دہ ہوگا، لیکن اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا ہے اور کوئی ایسے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، تو پھر آپ صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ نفسانی خواہش کی تکمیل اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ کی جائے گی، یعنی اللہ کی نافرمانی کے ذریعے ہم اپنے نفس کو خوش کریں گے، کبھی بھی ہم فلاح نہیں پا سکتے ہیں، روئیں گے، بہت روئیں گے، اس میں رونا پڑے گا۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر کوئی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد عزت پا جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر کوئی غلط کیا ہوتا نا تو میں تباہ ہو جاتا، میری بے عزتی ہو جاتی، ذلت ہو جاتی، میں ٹھیک ہوں اس لیے میرے دیکھو اللہ نے اور مزید عزت عطا فرمائی۔
تو وہ اچھی طرح یاد رکھے کہ اگر کسی کو غلط کام کے بعد بھی عزت مل جائے تو یہ اللہ کا قہر ہوتا ہے، قہر، اللہ کا انعام نہیں ہوتا، کیونکہ نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب کچھ دیتا ہے تو یہ اور غفلت پیدا کرتا ہے، ہمارے دل میں یہ چیز غفلت پیدا کر دیتی ہے۔ اور مجرم دیکھیں نا، مجرم اگر پکڑا نہ جائے اور اسے لاکھوں کے فائدے ہوتے رہے تو کیا کبھی توبہ کرے گا؟ نہیں، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید اللہ کا معاذ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، میں پکڑا نہیں جاتا ہوں، وہ کبھی گناہ سے باز نہیں آئے گا بلکہ اور گناہوں میں لگے گا، حتیٰ کہ پکڑا جائے گا یا موت آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سختی نہیں فرماتا بلکہ مزید انعامات دیتا ہے تو وہ شخص توبہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور برے کام سے رک بھی نہیں پاتا ہے بلکہ اور اس میں چلا جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسی اگر کسی نے ایسا کوئی نکاح وغیرہ کیا ہو اور پھر اس کو شہرت بھی مل گئی اور عزت مل گئی اور کوئی بظاہر نقصان کا پہلو اس کو نظر نہیں آتا تو یہ نہ سمجھے کہ جی ہم نے کر لیا، کیا نقصان ہوا، بتاؤ کچھ ہوا نقصان؟ یہ جو انعام ایسی نافرمانیوں کے باوجود ملتے ہیں وہ اللہ کے قہر کی علامت ہوتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ آخرت میں ذرا اس پہ انعام کو تو دکھاؤ۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل ہوا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو کوئی تو تائید کی ہوگی نا، آیت آپ کے پاس، حدیث ہوگی، کیونکہ مرنا تو آپ نے بھی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ آج یہ حسین اور جمیل چہرے جن کو دیکھ کر لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور ہم بڑے اتراتے اور مٹکتے ہوئے ادھر سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن کل جب ان کے اوپر کیڑے چل رہے ہوں گے قبر میں اور کھا جائیں گے کیڑے اور سارا حسن و جمال ختم ہو جائے گا، اس حالت میں ہمیں کسی کے سامنے کھڑا کر دے تو لوگ چیخے مار کے بھاگیں گے۔ تو کیا فائدہ پھر ایسی عارضی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کو اختیار کرنے کا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے اور جو گروپ اللہ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا لشکر قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اسلام کو اپنا نائب قرار دیا۔ بخاری اٹھا کے پڑھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ موجود ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ جب آپ کو کوئی بات بیان کر رہے ہیں، دین ان کے پاس امانت ہے، وہ بیان کر رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر تنقید کرنا اور ان کی عقلوں کو بالکل چھوٹا سا سمجھنا، اور ہمارے ہاں ایسا ایک رجحان سا چل پڑا ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نظر آئی، جس کے سر پہ امامہ، ہم کہتے ہیں سب سے بے وقوف ہے، یعنی ساری عقل آپ کے اندر ہے، یہ داڑھی والے میں تو عقل ہو نہیں سکتی، امامے والے میں عقل نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی اور امامے والے تھے، سب سے زیادہ عقل آپ کے پاس تھی۔ اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی آپ کو ثبوت فراہم کریں گے، تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا